کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے، کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، شریعت کا علم رکھنے کے باوجود بھی دوسروں کو سمجھاتے ہو اور خود ہی بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے؟ یہ ڈانٹ ہے اللہ کی کہ انسان جو چیز کو خود جانتا ہے اس پر اگر عمل نہ کرے تو اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑا بے عقل کوئی بھی نہیں۔ جس کو علم نہ ہو، مسئلہ نہ جانتا ہو، فضیلتوں سے واقف نہ ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتاب نہ ہو، کتاب کی تلاوت کا اسے موقع نہ ہو، علم نہ ہو، تو وہ مجبور ہے کسی درجے میں کہ علم ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم کو علم ہے، جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں کو سمجھاتے ہیں اور اپنے لیے غائب۔ یہ اکثر ہمارے طبقے میں یہ خرابی ہے۔ ہمارے طبقے میں، چاہے طلباء کا طبقہ ہو، چاہے علماء کا طبقہ ہو، تقریریں دوسروں کے لیے ہیں، ممبر و محراب پر جو نصیحتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں، تلقین دوسروں کے لیے ہے، لیکن خود اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ مدرسے قائم ہیں دوسروں کے لیے اور اپنے بچے اسکولوں میں جائیں گے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ کس کے لیے قائم کیا آپ نے یہ سارا نظام دین کا؟ خود دنیا کی طرف مائل اور دوسروں کو دین کی دعوت، دوسروں کو رحمان کی طرف بلا رہے ہیں، خود اپنی زندگی شیطان کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کمی ہے اس دور میں ہمارے علماء میں، قائدین میں، اور وہی چیز ہم میں منتقل ہوتی ہے ہمارے طلباء میں۔ بڑوں کو دیکھ کر کے چھوٹا ویسی رنگ اختیار کرتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عقل نہیں ہے، سچائی کو اختیار کرنا عزیزو۔ جس چیز کو ہم جانتے ہیں، جس چیز کو ہم علم رکھتے ہیں، جس چیز کا، اس پر خود بھی عمل کریں۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے دامن پر نظر رکھیں کہ دامن پہ کوئی چھینٹ تو نہیں ہے، دامن پہ کوئی داغ تو نہیں ہے۔ جو لوگ کہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، وہ لوگ گو کہ علماء ہو جائیں، طلباء ہو جائیں، وراثت نبوت کے حامل ہو جائیں ظاہری طور پر، لیکن وراثت نبوت کی روح سے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ سچائی پر عمل کرو۔ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے، سارے علماء کی زبان پر ہے، تم لوگ بھی تقریروں میں یاد کیے ہوئے ہو کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے یا راستے میں چلتا ہوا جو مسافر ہے، راہی ہے، وہ رہتا ہے۔ اجنبی بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ اجنبی کا مطلب ہے کہ دنیا کی اتنی ہی دولت، اتنا ہی مال ہمارے پاس رہے جتنے کی ضرورت ہے، یہ ہے اجنبی۔ راستے میں چلتا ہوا مسافر پورے گھر کا بوجھ اٹھا کے چلے گا تو کتنے دن چلے گا؟ کہاں تک اٹھا کے لے جائے گا اسے؟ ضرورت کے بقدر سامان انسان رکھتا ہے کہ ہمارا راستے کا سفر پورا ہو جائے، دشواری نہ ہو۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی تلقینیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خود ان کے دل کے اندر کا ہوس چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹے، خود اس تقریر کے ذریعے وہ پیسے بٹورنا چاہتے ہیں۔
ایسی تقریریں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ متاثر ہو کر کے مزید پیسے دیں، ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سادگی اور فقر اور آپ کی غربت اور آپ کی زندگی کا جو وہ حصہ ہے جو انتہائی یعنی بیچارگی اور بے کسی کا حصہ ہے، طائف کا واقعہ اور اس طرح، تاکہ اس کا مقصد خود عمل کرنا نہیں بلکہ مزید پیسے بٹورنا۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس جماعت کی جس جماعت کو اللہ نے نبوت کے وراثت کا متحمل بنایا ہے، اور اس جماعت کو جو اس لائن پر لگی ہوئی ہے اور آج وہ پڑھ رہی ہے، کل وہ اسی مقام پر جانے والی ہے۔ ان دونوں کی بڑی ذمہ داری، جو کہو اس پر عمل کرو۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو حدیثیں فرمائی ہیں، دنیا کو آپ نے قید خانہ قرار دیا، دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، دوسروں کو محفوظ رکھنے کی تلقین فرمائی، تو خود بھی عمل کر کے دکھلایا، خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اگر چاہتے تو ایسے قوانین بنا دیے جاتے کہ جتنی بھی دولت ملک میں آتی ساری دولت حضور کے پاس آ کے جمع ہو جاتی، جیسا کہ آج کل کے حکمران لوگ ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ سارے منافع ان کی جیب میں آ جائیں، وہ اس کے مالک ہو جائیں۔ ایسے قوانین بنائے جا سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں کہیں کہ دنیا میں ضرورت کے مطابق دولت رکھو، تو خود بھی عمل کیا۔ آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی، اور انسان کی زندگی سادہ ہے کہ نہیں اس کی علامت یہ ہے، اس کا پہچان یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو اور اپنی اولاد کو اپنے گھر میں بھی اس معیار کو اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ دوسروں کے سامنے فقیرانہ اور درویشانہ لباس پہن کر کے گھوم رہے ہیں، لیکن آپ کے عمل کا عکس آپ کے گھر کی زندگی پہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو سرکار کی زندگی کہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بیٹی، فرمایا آپ نے کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی، اور اتنا احترام، دل میں اتنا مقام کہ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی کے احترام میں، اور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا بڑا اونچا مقام ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سب کے باوجود جب وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے مشورے سے یا اپنی خواہش سے ایک درخواست لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، جب فتوحات کی کثرت ہو گئی، غلاموں اور لونڈیوں کی تعداد بڑھ گئی، سارے مسلمانوں کو دولت کی تقسیم ہونے لگی، نوکر چاکر سب کو ملنے لگے، تو حضرت فاطمہ بھی بہت زیادہ جفاکش خاتون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ سارے لوگوں کو تقسیم ہوا ہے، غلام اور لونڈی ملے ہیں، جا کر درخواست کرو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے، شاید ایک آدھ خادم ہمیں بھی مل جائے تو تمہیں آرام ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ درخواست لے کر کے، دل میں خیال لے کر کے اپنے ابا کے گھر میں حاضر ہوئیں۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ابا جان سے ملنے کے لیے میں حاضر ہوئی تھی، باقی کیا مقصد ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ جب پھر چلی گئی گھر اپنے،
جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ کبھی نہیں آتی تھی بیٹی اپنے سے ملنے کے لیے، کیا بات پیش آ گئی؟ بس اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ لیٹ چکی تھیں، حضرت علی بھی گھر میں تھے۔ حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، لیٹی رہو، میں بیٹھتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے، پوچھا کہ بیٹی کس لیے تم گئی تھی، کیا کام تھا؟ یعنی اس قدر محبت، دیکھو کیسی محبت ہے بیٹی سے، اور سیدہ فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ تو سب سیدہ اب جھجک رہی ہیں، شرما رہی ہیں کہ کیا عرض کریں، کیا دنیا کی بات کیا مانگیں۔ نبی سے، رسول سے، خاتم الانبیاء سے، جو دنیا میں روحانیت اور دین لے کر کے آیا ہے، اس سے دنیا کی بات مانگیں کہ نہ مانگیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھلائیے، اس لیے گئی تھی یہ، یعنی کوئی نوکر چاکر خادم غلام مل جائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کہو گی تو میں دے دوں گا، غلام اور لونڈی تم کو مل جائیں گے، لیکن اگر کہو تو اس سے بھی اچھی چیز بتا دوں۔ دیکھیے کیا ان میں یہ دین کا جذبہ، یہ ہے بچوں کی تربیت، یہ ہے دین کو پیدا کرنا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ پھر اس سے اچھی چیز بتا دیجئے۔ تو فرمایا اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ سبحان اللہ 33 بار پڑھو، اور الحمدللہ 33 بار پڑھو، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھو صبح و شام، اللہ تعالیٰ سارے کام آسان فرما دے گا۔ کہا بس ابا جان ہم اسی پر عمل کریں گے۔ یہ ہے فقر صادق، ورنہ اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دامادوں کو نوازا جاتا۔ یہاں درخواست کے باوجود اور مواقع کے باوجود بھی اپنی اولاد کو فقر کی تعلیم دی جاتی ہے کہ بیٹے ضرورت سے زیادہ دنیا کی ہوس نہ کرو، اس سے سبق ملتا ہے۔ بلکہ گھر والیوں نے ایک موقع پر درخواست کر دی کہ ہمیں کچھ سہولتیں چاہیے، تو اتنے ناراض ہو گئے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ 1 مہینہ تک بات نہیں کی۔ تو علماء کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، طلباء کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس مقام کے داعی ہیں، یا جس مقام پر اللہ نے ہمیں فائز کیا ہے یا فائز ہونا ہے، اس مقام کے تقاضوں کو سمجھیں، تبھی جا کر ہمیں اس مقام کا فائدہ ہوگا، اس مقام تک پہنچ سکیں گے۔ ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ساری تگ و دو سے کہ زندگی رات بھر انسان نماز پڑھتا رہے اور سوائے رات جاگنے کے اسے کچھ نہ ملے، دن بھر روزہ رکھے اور شام کے ٹائم میں سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ نہ ملے۔ ایسی محرومی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔